میں سن 80 میں مینا شریف میں وہ خیموں میں آگ لگی تھی اور آخر کار بہرحال تو قربانی کے جانور سے میری جوانی تھی سن 80 میں دعوت اسلامی بھی شاید نہیں میرا خیال دعوت اسلامی لائٹ میں آئی نہیں تھی، شروع ہوئی تھی کہ نہیں اب یہ یاد نہیں آ رہا، شروع اگر ہوئی بھی تھی تو لائٹ میں نہیں تھی، مہینہ 2 مہینہ ہی ہوئے ہوں گے۔ تو اب وہ آگ لگی اور سب کچھ ہوا، آخر پانی میں نے حاصل کیا کہیں سے خیموں میں، وہ پھر قصہ ہے اس کا۔ تو وہ میں اب ہر طرف افراتفری، ہوائی جہاز پانی پھینک رہے تھے، اور میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، پریشان نہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، میں کروں کیا؟ افراتفری، پانی کا جالون میرے پاس، اور جو میں نے جانور ذبح کیے تھے وہ عید کا دن تھا، اپنے ہاتھ سے کوئی 7-8 جانور میں نے اپنے کیے، ہم نے تو اے مولانا ہمارا بھی جانے دو، میں نے کچھ اس طرح جانور ذبح کیے تو خون کے چھینٹے اڑے ہوئے تھے، احرام خونالود تھا میرا، کپڑے بھی کہیں سے حاصل کیے تھے میں نے، کسی سے مانگ کے جاننے والوں سے وہاں کر، اور پھر وہی سب اپنی ترکیبیں بنا رہا تھا پانی اور کپڑوں کی، اور اس میں آگ لگی تھی اس دورانی، تو سب افراتفری مچ گئی، میں بھی نکل آیا باہر۔ اب میں پانی ہے میرے پاس، پانی کا میں نے وہاں بہت ان دنوں بہت کال تھا، پانی خرید کر وضو کرنا پڑتا تھا، وہ بوتلیں، میں اسی جگہ پر تھا۔ اب وہ لوگ ایک جگہ اپنے خیمے سے باہر سب تماشے دیکھ رہے تھے بھاگنے والوں کا، اور افراتفری تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس وہ پانی ہے، پانی کا مسئلہ تھا، پانی ہے، اگر آپ ذرا اندر جگہ دے دیں نا تو خون والے کپڑے ذرا ہیں تو میں بدلی کروں گا، اور ذرا یہ مجھے پاؤں وغیرہ دھونے خون والے۔ تو وہ بھی مفتی صاحب نکلے، یہ مفتی اس لیے بولتا ہوں کہ ایسوں کو مفتی ہونا نہیں چاہیے، یہ جاہل لوگ جو نہیں بات بات پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مسئلہ یوں ہے، مسئلہ یوں ہے، مسئلہ یوں ہے، شریعت میں یوں سختی نہیں ہے، شریعت یہ بولتی ہے، بات بات بولتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں بھی بولتا ہے، اللہ یوں بھی بولتا ہے، اللہ یوں بھی بولتا ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے جیسے، تو یوں یہ سب جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جب تک یعنی کہ علماء حق سے سنی اور اس کو یاد نہ کی بھی ہوں، یا کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کی کتاب سے جو وہ مستند اور اس لائق ہو لکھنے کے، اس کی کتاب میں پڑھا نہ ہو، تو اس طرح مطلب یہ کہ اس نے بھی اپنے فتوے جھاڑنے سے مولانا یہ قربانی کا خون ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل تو پاک ہے نا، ہم نے بھی یوں ہی نماز پڑھی ہے، نہیں گھسنے دیا یار، میرے کو پانی ہے میرے کیا ہے، دل تو پاک ہے نا، نماز پڑھو، یہ اس نے فتویٰ دیا۔ حالانکہ یہ اس نے بہت خوفناک بات کی کہ میرے خون کافی لگا ہوا تھا، یہ ہے تو بڑی خوفناک ترین بات ہے یہ کہ اگر قدر مانے نجاست لگی ہوئی ہے، جان بوجھ کر اگر بندہ اس کی طہارت کا انکار کر کے نماز کو جائز کر دے تو یہ ہے کفر ویسے، تو یوں مطلب پھر اب میں کیا کروں، کہاں میں نماز تو پڑھنی تھی مجھے، پھر وہ آخر کار وہ نہیں کپڑے بھی میرے پاس نہیں تھے برابر ہے، ایک اور حاجی صاحب تھے، تو میں نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا تو احرام پاک ہے، وہ وہیں مجھے ملے تھے جاننے والے، اور میرا احرام خونالود ہے، آپ یہ پہن لو، میں آپ کے پہن لیتا ہوں، یوں احرام تبدیل کر لیا کہیں سے کونے کھانچے میں جا کر، اور پھر وہ جو پیشاب خانے ہوتے ہیں میں وہاں پہنچا، اپنے پانی لیا اور پھر اس سے ٹانگیں وغیرہ دھو کر پھر شاید بوتلیں خریدی، وضو کیا، اور الحمدللہ وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھنے میں کامیابی آئی۔